بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد. یقول اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. وقال جل وعز وتوبوا الی اللہ جميعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون. وقال علیہ الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال علیہ الصلاة والسلام یا ایہا الناس توبوا الى اللہ فإنی اتوب الى اللہ فی اليوم 100 مرہ. حضرات سامعین کرام، ناظرین حضرات، آج اس مبارک شام میں دین اسلام کے ایک بہت بڑے موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے الہ العالمین ان لمحات میں مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا موضوع ہے سامعین کرام توبہ کرنا. یعنی توبہ کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان سے غلطی ہو جائے لیکن غلطی ہونے کے بعد وہ اللہ کے سامنے جھک جائے اور واپس آ جائے. نافرمانی کے بعد، صغیرہ گناہ کے بعد، کبیرہ گناہ کے بعد یہ بندہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے اور اپنے گناہ کو معاف کرے، باز آ جائے اس سے. تو پیارے دوستو، یہ جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، احادیث مبارکہ پڑھی گئی، اس کا معنی یہ ہے اے انسانوں، اے مومنوں، تم اللہ کے سامنے توبہ نصوح، سچی توبہ کرو. اللہ کے ہاں، اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو. اور اسی طریقے سے دوسری آیت مبارکہ سورہ نور کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے تمام مومنوں، اللہ کے سامنے سب کے سب گناہوں سے توبہ و استغفار کرو، رجوع الی اللہ کرو. لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں، دوستو، وقت جا رہا ہے، لیل و نہار بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، ہماری عمر جو ہے وہ کٹ رہی ہے، میں اور آپ قبر کی طرف جا رہے ہیں. دنیا، یہ جھوٹی دنیا، یہ بیکار دنیا، یہ ہم سے دور جا رہی ہے اور ہم قبر کے پاس جا رہے ہیں. آئیے آج اس مبارک شام میں حقیقی معنوں میں توبہ کا اعلان کریں. میں اور آپ مقصر ہیں، میں اور آپ غلطیاں کرتے ہیں، میں اور آپ صغیرہ و کبیرہ گناہ کرتے ہیں، لیکن صادق المصدوق علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دیکھ لیجئے. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 دفعہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں 70 دفعہ ایک دن میں توبہ کرتا ہوں. تو میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے، گناہ تو کرتے ہیں، غلطیاں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں، حق حلال و حرام کی تمیز نہیں، شرک و بدعت کی تمیز نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث پاک کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسافر انسان
کسی صحرا میں کسی اجنبی ملک میں جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اونٹنی پر سامان لدا ہوا ہے، گھر لے جا رہا ہے وہ سامان اپنی ضرورت کے لیے، ضروریات اہل و عیال جو ہے اس پہ باندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو تھوڑی سی اونگ آ جاتی ہے، تھوڑا سا وہ آرام فرماتا ہے، راستے میں اونٹنی اس کی فرار ہو جاتی ہے، اونٹنی اس کی فرار ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، جو ہی بیدار ہوتا ہے آنکھ کھلتی ہے اونٹنی اس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بندہ بنی آدم کے اندر مال کا، دولت کا، اور خاص کر محنت کر کے، جفا کشی کر کے جو مال کمایا ہوگا اس کے لیے انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ انسان بھی دائیں بائیں جان مارے گا اپنی اونٹنی کو حاصل کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، جب تھک پھوٹ گیا، وہ بہت پریشان ہو گیا، ایک جگہ اس کو پھر نیند آ جاتی ہے، درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، نیند آ جاتی ہے، تھوڑا آرام کر لیتا ہے، جو ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی اونٹنی کو سامان کے سمیت اپنے پاس پا لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ جیسے اس بندے کو گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر خوشی ہو گئی، اسی طرح سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے حضرت اللہ جل شانہ، کائنات کے رب، ہمارے خالق و مالک حضرت اللہ جل شانہ کو، جب کوئی بندہ، جب کوئی بندی، جب کوئی نوجوان، جب کوئی بوڑھا، جب کوئی کالا، جب کوئی گورا، جب کوئی انسان، جب کوئی بنی نوع انسان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ یہ میرا بندہ تھا، یہ میرے پاس آیا، اور اللہ رب العالمین اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ حضرات سامعین کرام، پیارے بھائیوں، بنی اسرائیل کے اس انسان کو یاد رکھو جس نے 100 انسانوں کا قتل کیا تھا، 100 انسانوں کا قتل کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے جھک گیا، توبہ کر لی، اللہ رب العالمین نے اس کی بھی توبہ قبول فرمائی، اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ میرے بھائیوں، اس دوسرے موقف کو یاد رکھو، دوسرے موقف کو یاد رکھو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر پیش آتا ہے۔ ایک عورت سے بدکاری، زنا کے راستے سے، زنا کے طریقے سے حمل ہو جاتا ہے، اور وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ، اے پیارے نبی، مجھ کو پاک کرو، میرے پر حد لگاؤ، مجھ کو پاک گناہ سے پاک و صاف کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نہیں، اور وقت آنے پر، یہ حدیث لمبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد لگائی۔ حد لگانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدکار عورت کے جنازہ پڑھ لیا تو صحابہ کے دل میں یہ چیز گزری کہ یہ تو نعوذ باللہ بدکار عورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ غُزِّيَتْ بَيْنَ 70 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَكَفَتْهُ۔ اس طرح کے 70 مدینہ کے گنہگاروں میں اگر اس کا توبہ تقسیم کیا جائے تب بھی کشادہ ہو جائے گا، تب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ایسا توبہ کیا ہے اس اللہ کی بندی نے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اللہ کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اس نے توبہ کیا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ نے اور مجھے اللہ کی توفیق سے توبہ کرنا ہے تو ہم نے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اصل میں یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن ان کو 4 حصوں میں ہم تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ 4 چیزیں، ان کو 4 شرائط کہتے ہیں، تاکہ ہماری توبہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں حضرت اللہ جل شانہ کے دربار میں قابل قبول ہو جائے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ارادہ کیا جائے کہ ہم اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں، ہم اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں، دوبارہ ہم اس گناہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ دوسری شرط جو ہے
کہ ہمیں ندامت ہونی چاہیے، ہمیں ندامت ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمارے پاس آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، ہمارے پاس قرآن تھا، میرے پاس عقل تھی، سمجھ تھی، اس کے باوجود بھی میں نے جرأت کر کے اللہ کے سامنے گناہ کر دیا۔ تیسری شرط جو ہے اس کی توبہ ہے، سچی توبہ کی تیسری شرط جو ہے کہ ہمیں مصمم ارادہ، پکا ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اس کے متعلق سوچیں گے بھی نہیں، اس کے قریب جانے کی تو اور بات رہی۔ اور چوتھی اور آخری شرط جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اگر حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر ہم نے حقوق العباد کی خلاف ورزی کی ہے تو دوستو ہم نے اس سے وہ حق اس کا جو ہے اس کو ہم نے واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ حقوق العباد جو ہے معافی تلافی سے ان کا کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو اگر ناممکن ہو جائے ہم اس حق کو، اس چیز کو، اپنے بھائی کا حق جو ہم نے مار لیا ہے ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بھی ہم نے اللہ کے سامنے جو ہے جھک جانا ہے، توبہ کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے غفور رحیم ہے، ہماری توبہ قبول کرنے پر قادر ہے۔ تو اس طرح سے ہم دعا کریں گے الہ العالمین سے، الہ العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔